لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. اے سیدی اعلیٰ حضرت دے اس کلام دے میں 2-3 شعر پڑھن لگا کہ جڑا کلام اللہ دی حمد بھی ہے تے نبی پاک دی نعت بھی ہے. توجہ نال سننا جے. اللہ دی توحید پہاڑاں تے نہراں تے دریاواں نال صرف بیان نہیں ہوندی. رب دیاں جڑیاں شاناں نے، رب دی شان سب تو زیادہ اللہ نے اپنی شاناں ذات مصطفیٰ دے وچ رکھیاں نے. ایک کلام ہے، اس کلام نو حمد خدا بھی آکھیا جاندا ہے تے نعت مصطفیٰ بھی آکھیا جاندا ہے. بڑا عظیم تے بڑا سونا کلام ہے. 2-3 شعر میں پڑھنا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدھ سدھ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. ایدہ ایک شعر حدیث پاک دا ترجمہ ہے. اگلا شعر میں پیا پڑھنا تے بڑا خوبصورت شعر کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا. سارے سبحان اللہ کو. دراصل میں گفتگو کرنی ورنہ اس ایک شعر دے اوتے پورا گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. سیکنڈ لاسٹ شعر پڑھنا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا. تجھے حمد ہے خدایا.
مقطع عرض مطلب ہے بھائی صاحب ایک دن بیٹھے بیٹھے کہندے یار میرا دل گواچ گیا ہے تے ذرا لبو کوئی آیا ہی نہیں کہ جڑا لے کے نکل گیا ہوئے تے میرے کول اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا بھی میرا دل لے کے نکل گیا ہوئے پر میرا دل گواچ گیا لوکاں دے پیسے گواچ دے نے لوکاں دے بٹوے گواچ دے نے امام اہل سنت کہندے نے میرا دل گواچ گیا تے لبو او پھر لبدیاں پھر دسیا بھی لبیا تے کتھوں لبیا ہے سبحان اللہ دل لب گیا تے کتھوں لبیا ہن میں بس مقطع پڑھنا میں پھر ایدی تشریح نہیں کراں گا میں قرآن تو گل شروع کرنی ہے ہن اگلے مصرے وچ دستے نے بھی دل لب گیا تے کتھوں لبیا توجہ ہے جب توجہ کیتی تے بڑا ایمان افروز شعر ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل ہم نے اسے تو پایا لب گیا جی مدینے لب گیا کہ سرکار دے روزے دے سامنے لبے ہے پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کریم جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان سجاں سرنشین ماوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ حضور سرور کائنات مفخر کائنات اصل کائنات حسن کائنات جان کائنات جان جہان کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ تھے کٹو بھی شو بھی رکھ لیا کرو جب میں تسی زحمت کر دے رہندے ہو حضور دے بارگاہ گوہر بار وچ دروداں دے گجرے سلاماں دے پھول عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد حضرات اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں والے تسی ذرا ادھر اگے قریب آ جاؤ ہائی صاحب اگے آ جاؤ چٹی داڑی دا تے اللہ رب العالمین خود حیا فرماوندا ہے تے اسی کیوں نہ قدر کریے اگے آ جاؤ تسی اگے سونے لگدے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جوڑ کے بیٹھے کرو جڑا بندہ جتنا قریب ہوگا نا انہوں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے میرے وال توجہ کرو جڑا بندہ جتنا زیادہ قریب ہوگا نا انہوں ثواب بھی اتنا زیادہ ملتا ہے لو جی زینب مسجد والے ہو اج تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میرے مقدر تے میرے نصیب تے میرے رزق وچ اتھے دا پانی ہے اج تو انشاءاللہ تانوں ممبر تے اے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو وچ میرے سجے ہاتھ وچ قرآن ہوئے گا تے کھبے ہاتھ وچ مدینے والے دا فرمان ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے عالم اتھے اپنے خطابات فرما گے میں طالب علم جہا بندہ عالم بہت کتاباں پڑھ جاندے نے تے انہاں دے حوالے تے پھر بڑی محنت ہے لیکن جتھے قرآن ہوئے تے جتھے حدیث ہوئے اتھے کسے حوالے دی لوڑ ہی نہیں پہنی ٹھیک ہے ایویں ہے نا جی انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب اللہ دے فضل نال ہن جب تک ایتھے گل ہوے گی نا یا قرآن ہی چ ہوے گی یا مدینے والے دے فرمان چ ہوے گی حضرات حج بیت اللہ دے دن نے میری گفتگو شروع ہے اللہ سلامت رکھے جی اے بھائی سرگودے روڈ تو بابا چک وچوں تشریف لے آنے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے تو حضرات حج بیت اللہ دے دن نے توجہ صرف پاکستان ہی چوں نہیں بلکہ پوری دنیا دے طول و عرض وچوں لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند ہو رہی نے جنہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی پکار تے لبیک آکھیا یا تے پھیرا پا آئے نے یا جا رہے نے یا جان گے اس لئی
انہاں دے مقدر وچ ہے کہ جنہاں نے ابراہیم علیہ السلام دے اعلان دے اوتے لبیک آکھیا سی، تو معطر معنبر فضاواں نے ماحول دے وچ شفگی اور ماحول دے اندر خوشبو پھیلی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، حضرت جناب بی بی پاک حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اللہ دے پیاریاں دیاں اداماں نو ادا کرن دے دن چل رہے نے۔ اے حج تو لے کے تے قربانی تک اے جتنی بھی عبادت ہے، ذرا جملہ توجہ نال سننا، حج بیت اللہ دے احرام تو لے کے تے جانور ذبح کرن تک اے جتنیاں عبادتاں دا سلسلہ ہے، اے عبادت تے اللہ دی ہے، پر حقیقت وچ اللہ دے پیاریاں دیاں اداماں نو ادا کرن دا نام آکھیا جاندا ہے۔ اے رب دے پیاریاں دیاں اداماں نو ادا کیتا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سال فرض کر دیتا ہے، صاحب حیثیت تے حج فرض کر دیتا ہے، صاحب استطاعت تے قربانی فرض کر دیتی ہے۔ رب چاہتا ہے کہ تا قیامت میرے جڑے پیارے نے انہاں دا ذکر بھی باقی رہے، انہاں دیاں اداماں بھی ادا ہوندیاں رہن۔ اللہ کریم نے اس دھرتی نو جدو بنایا، توجہ میری گفتگو شروع ہے، پھر میں قرآن دی آیت پڑھ کے تے اگے چلنے ہاں۔ اللہ کریم نے جدو اس دھرتی نو بنایا، اس کائنات نو بنان تو پہلا، اے زمین بنن تو پہلا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ قرآن پاک دی تفسیر لائبریری وچ موجود ہے اپنے کول، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے مٹی تے زمین بنان تو پہلا ایتھے کی سی؟ فرمایا کہ پانی ہی پانی سی، اور رب نے قرآن وچ فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، او دا عرش خود پانی دے اوپر سی، اے دھرتی نہیں سی، اے مٹی نہیں سی۔ جدو رب نے چاہیا بھئی انہوں آباد کیتا جائے، ایتھے کوئی کائنات بنائی جائے، کوئی اللہ اللہ کہن والا ہوئے، کوئی میرا ذکر کرن والا ہوئے، پھر جدو رب نے چاہیا تے پانی وچوں نا، تسی کدی اگر دریا دے وچ آندا پانی ویکھو نا تے وچ چگ ہوندی ہے پانی دے اندر، اے جتھے کعبے شریف دا کمرہ ہے نا، اللہ سارے نو زیارت نصیب فرمائے، ایک کعبے والا کوٹھا ہے نا کمرہ، کمرہ ہی ہے نا، اے جتھے کعبے شریف والا کمرہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں اتھوں ہی ایک ہی میں چگ نکلی پانی چوں، اس چگ دے نال زمین پھیلنا شروع ہوئی، رب دی مرضی سی مشرق وچ بھی پھیل گئی، مغرب وچ بھی پھیل گئی، شمال جنوب وچ بھی پھیل گئی۔ مقدر اے بنیا کہ جتھے اج بھی خانہ کعبہ ہے، اے پوری روئے زمین دا مرکزی تے درمیان والا نقطہ ہے، اے پوری زمین دے درمیان میں بیت اللہ شریف ہے۔ رب نے جدو چاہیا تے اے زمین پھیل گئی۔ اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا۔ آدم علیہ السلام دے بنان تو پہلا اس جتھے کعبہ ہے نا اج، سب تو پہلا جڑا کعبہ بنایا سی فرشتیاں نے بنایا سی۔ اے دی تعمیر جدو شروع ہوئی، اج میں کچھ مکے دی عظمت پڑھنی ہے تے کچھ محبوب دے مدینے دی شان پڑھنی ہے، ذرا توجہ کرو گے۔ ایتھے جناب فرشتیاں نے سب تو پہلا بیت اللہ شریف بنایا، کعبہ شریف بنایا، نظام چلتا رہا، کچھ 10-11 واری اج تک کعبہ تعمیر ہو چکے ہیں۔ اے جناب فرشتیاں نے کعبہ بنایا، فرشتیاں نے طواف کیتا، پھر جناب آدم علیہ السلام جدو اس دھرتی تے تشریف لے آئے، جناب آدم نے کعبہ بنایا۔ اے جڑا طواف کر دے نے حاجی صاحب، جڑا طواف تسی کر کے آئے کنے کنے کیتا؟ ذرا ہاتھ چکو نا، میں زیارت تے کراں تواڈی، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اے جڑا طواف کرنے ہے، طواف کی ہے؟ اے جڑے 7 چکر نے، اے کی ہے طواف؟ تیاری کرو، میں تانوں دساں۔ جدو آدم علیہ السلام نے بنایا نا بیت اللہ شریف نو تعمیر کیتا تے اللہ اکبر، نبی دی ادا ویکھو۔ جناب آدم نا جدو بن گیا نا تے ایک چکر لایا بھی ویکھاں کیسا بنیا ہے، تے عرض کیتی مولا گھر تیرے تے سونا نہ ہوئے، ہو سکدا ہے اے جڑا چکر لایا سی نا کعبے نو ویکھن واسطے، وہ تے تعمیر کر کے ویکھیا نا بھی کیسا بنیا ہے۔ رب نے فرمایا آدم قیامت دی صبح تک تو تے کعبے نو ویکھن لئی اے دا طواف کیتا ہے نا، اے دے گرد گھومے ہے۔ فرمایا قیامت تک میں تیری اولاد تے لازم کر دیاں گا، تیری ادا نو ادا کیتا جانا رہے گا، قیامت تک تیری اولاد اس کعبے دا طواف کر دی رہے گی۔ لو جی اس دھرتی دے اوتے ہن قرآن کی کہندا؟ قرآن پڑھیے، اتنی خاموشی وچ قرآن میں نہیں پڑھدا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے واسطے نہیں بولنا، تسی قرآن واسطے بولنا ہے یا حدیث واسطے بولنا ہے،
پر انشاءاللہ میری کوشش ہے ڈنڈی میں نہیں ماردا، میں قرآن پڑھاں گا یا حدیث پڑھاں گا۔ او حضرات محترم اللہ کریم نے اپنی بے مثال لا ریب لا منزل من السماء کتاب جڑی آیت کریمہ پہ پڑھنا، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر جناب محترم 96 تے 97 96 97 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں یاد کر لو، کسے نو اپنی کوٹھی تے مانے، کسے نو اپنے بنگلے تے مانے، کسے نو اپنی حویلی تے مانے، کسے نو فارم ہاؤس تے مانے، پر رب نے فرمایا یاد رکھنا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جزاک اللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، سے ذوق نل چلیے تے وقت دے اتے گل نو تکمیل تک پہنچائیے۔ رب نے فرمایا لوگو ان اول بیت وضع للناس، اس دھرتی تے سب تو پہلا جڑا گھر بنیا ہے وہ گھر اللہ دا ہے، بولو کیدا گھر ہے؟ نہیں انج نہیں، توجہ میرے وال رکھو، نمازی تے آندے رہن گے، حاجی صاحب آ گئے نے، نمازی آندے رہن گے، تسی میرے وال توجہ رکھنی ہے۔ سب تو پہلا گھر کیدا جی؟ اللہ دا، بولو کیدا گھر ہے؟ اچھی بولو کیدا گھر ہے؟ اچھا ہن سیانے بندے بیٹھو، اے دسو بھی گھر کادے لئی بنائی دا ہے؟ رہن واسطے، رہن واسطے بنائی دا ہے۔ تے چلو ہن ایک ہور بھی لگدے ہاتھ گل دسیو بھی او جڑا کعبے والا کوٹھ ہے او دے وچ اللہ رہندا ہے؟ شاباش، اچھی بولو رہندا ہے؟ اللہ اس کمرے وچ رہندا نہیں۔ جے اگر اسی سمجھیے کہ رب اس کوٹھے وچ رہندا ہے پھر ساڈا ایمان ہی کوئی نہیں، کیوں جو تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدو رہندا نہیں تے پھر بنایا کیوں؟ توجہ میرے وال ہونی چاہیے، پھر قرآن دی سمجھ آئے گی۔ جدو رہندا جو نہیں تے بنایا کیوں؟ او بھائی گھر کدے لئی بنائی دا ہے؟ اچھی بولو۔ تے جدو رب رہندا نہیں تے بنایا کیوں؟ تے جب بنایا تے پھر رہندا کیوں نہیں؟ رب فرمایا کہ تسی اپنی منطق تے اپنے فلسفے اپنے کول رکھو، گھر وچ رہن دی تانوں لوڑ ہے تے یا اللہ تو کیوں بنایا ہے؟ رب فرمایا میں اسے لیے بنایا ہے، میں دسنا اے چاہنا میں تے رہندا ہی کوئی نہیں پھر بھی میرا گھر ہے، تسی تے رہنا ہے، تہاڈا بھی ہونا چاہیے ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا میں رہندا نہیں پھر بھی میرا گھر ہے، تسی رہنا ہے، تہاڈا بھی ہونا چاہیے۔ پر قرآن یہ دسدا ہے گھر اللہ دا ہے، بنایا اللہ نے بندیاں واسطے بھی۔ وہ جڑا بیت اللہ ہے نا کدے واسطے بنایا؟ اے میں نہیں پیا کہندا، اے اللہ کریم نے اپنی کتاب دے اندر فرمایا وضع للناس، بندیاں واسطے بنایا، لوگاں واسطے بنایا، مخلوق واسطے بنایا۔ یا اللہ لوکاں نے کی کرنا ہے؟ ہن توجہ میرے ول رب نے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا لوکاں نو میں رب نے اس گھر وچوں برکتاں عطا کرنیاں نے، اے تے اوتے برکتاں نازل ہوندیاں رہن گئیاں۔ حضرات محترم ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھ دینے، میرے ول توجہ، بڑی قیمتی حدیث عرض پیا کرنا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ ایک گھر بن گیا، انساناں دے ڈاکٹر نے، جانوراں دے ڈاکٹر نے، کسے کول قربانی دا بکرا آ گیا بیمار ہو گیا، انہیں ڈاکٹر نو بلا لیا، کسے کول ویڑا آیا ہے بیمار ہو گیا، انہیں ڈاکٹر نو بلا لیا۔ لوگوں انساناں واسطے ڈاکٹر حکیم طبیب نے، جانوراں واسطے ڈاکٹر نے، پر فرمایا کہ جڑے فضا دے اندر پرندے اڑدے نے، رب دی جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق دی برکت واسطے اس گھر نو تعمیر کرایا ہے۔ فرمایا برکت کی میں ملے گی؟ فرمایا جدو ہوا چل دی ہے، توجہ، جدو ہوا چل دی ہے کعبے شریف دے معطر غلاف دے بوسے لے کے آؤندی ہے، کائنات دے اندر کدھرے بھی کوئی پرندہ بیمار ہوئے کعبے والی ہوا لگ دیئے رب انہوں شفاواں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ اس پرندے نو شفاواں عطا فرما دیتا ہے۔ کیسا عظمت والا گھر ہے؟ فرمایا یہ گھر ہوئے وَمَن دَخَلَهُ کان آمنن، فرمایا جیڑا بھی اس گھر وچ آ گیا انہوں امن مل گیا، انہوں امان مل گئی، وہ بخشیا گیا۔ یا اللہ کرنا کیے؟ رب العالمین نے
فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جنہوں رب نے استطاعت عطا کی تھی وہ اس گھر دا حج کرے، اس گھر دا حج کرے گا۔ یا اللہ اس گھر دا حج کرن واسطے لبنا کیے۔ آؤ ہن ایک حدیث پاک سنو تواڈے سینے ٹھنڈ پوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کعبے شریف دی عظمت تے شان واسطے ایک حدیث ہن ذرا قبول فرمایا جے جزاک اللہ۔ اے حدیث پاک اے ذرا زیارت بھی کرو تے مینوں نام پڑھ کے دسو کیڑی کتاب ہے؟ بخاری شریف، اچھی بولو۔ اے بخاری شریف دے تے جلد کنویں ہے جی؟ اے پہلی جلد جے، دوسری جلد اج میں کھولی ہے وہ بھی پئی ہے، لیکن اے کتاب الحج پہ پڑھنا۔ کتاب الحج تے حدیث پاک نمبر ہے 1521 نمبر حدیث پہ پڑھنا۔ امام بخاری لکھ دے نے اے ہوئی حدیث بخاری دے اندر 1820 نمبر حدیث بھی اے وے، 1819 نمبر حدیث بھی اے وے۔ ہن تسی سبحان اللہ آکھو تے میں حدیث پڑھنا آیا۔ ایک کعبے دی عظمت ویکھو، کعبہ بن گیا۔ رب فرمائے جنہوں اللہ نے ہمت تے استطاعت دیتی ہے اے دا حج کرے، او حج کرے تے یا اللہ لبے گا کی؟ پھر میرے پاک نبی دی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان ہویا، رب العالمین نے فرمایا حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ نے، میں عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ پڑھنا پھر ایک شعر رل کے پڑھ لئیے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جنہیں رب دے گھر دا حج کیتا اس دوران کوئی بدکاری نہیں کیتی، اس دوران فسق و فجور نہیں کیتا، کسے نو گال نہیں کڈی، کسے نال مندہ نہیں بولیا، جنہیں اس کعبے دا حج کیتا ہے انعام کیے۔ فرمایا راجہ جدو واپس آندا ہے حج کر کے کیوم ولدتہ امہ، گناہاں تو انج پاک ہو کے آندا ہے جی میں اج اپنی ماں دے پیٹ وچوں پاک پیدا ہویا ہے۔ اج جی میں فرمایا ماں دے شکم وچوں پاک پیدا ہوئے۔ دوسری حدیث سن میرے نبی فرمایا ایک گھر کتنی عظمت والا گھر ہے، فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمان و احتساب، جنہیں ایک نظر ویکھیا ہے تے ایمان والی نظر نال ویکھیا ہے۔ فرمایا من نظر الی الکعبۃ، جنہیں کعبے ول تکیا تے ایک نظر اٹھ گئی، فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کعبے تے نظر پیندی ہے رب پچھلے سارے گناہاں نو بخش چھڑدا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہاں نو بخش چھڑ دے۔ پھر میرا دل کر دے رل کے ایک مصرع پڑھ لئیے، کعبے کی رونق۔ جڑے بندے چپ بیٹھے ہو تسی صلاح کر لو آپس وچ بھئی مسجد وچ بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اوے اللہ والے بازار وچ بھی بندہ بولدا ہے، چوک وچ بھی بولدا ہے، سکولے بھی منڈے بولدے نے، فیکٹری وچ بھی بولدے ہو، اے میرے نال تسی مصرع مل کے بولنا ہے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ۔ چلو باقی میں پڑھنا ونڈ لئیے بابا جی، ونڈ لئیے، تسی کلا اللہ اکبر کہی جاؤ۔ اللہ اکبر مطلب اللہ بڑا ہے، تے جڑا رب نو آکھے نا مولا تو سب تو وڈا ہے، اللہ فرماندا ہے تینوں بھی وڈا کر چھڑیا ہے، اللہ عزت دیندا ہے۔ اللہ اکبر تسی کہہ لو، باقی میں پڑھ لینا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ میرے طرح ذرا لطف لے کے پڑھو، ایمان تازہ ہوئے گا۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر،
حالے بھی بندے وچ دڑ وٹ کے بیٹھنے کہندے مولوی صاحب شہید ہی ہو جان تے بہتر ہے جی میں اپنے ٹائم تے ہی شہید ہونا تسی اللہ اکبر پڑھ لیا تے ہو سکتا ہے رب کعبے دے نظارے نصیب فرما دے اچھا ایک شعر میں ہون پڑھدا ایتھے کہڑا کوئی ہزار دا مجمع بھی بندے مینوں نظر نہیں آ رہے جہدے لب ہی نہیں ہل رہے او دے مقدر کیسے نے چلو یار لب ہی ہلائی جاؤ کی پتہ لب ہلنے ہی رب قبول فرما لے میں ایک مصرع اور پڑھدا کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر مل کے پڑھ لو اللہ اکبر کعبے دے اوتے نظر پئی کعبے تے نظر پوے تاں بھی گناہ بخشے جاندے نے جے ابے دا چہرہ ویکھ لو تے تاں بھی اللہ حج دا ثواب عطا فرما دے قرآن نو ویکھنا عبادت ہے ماں پیو دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے حضرات اے اللہ دے گھر بیت اللہ دا دیدار کرنا عبادت ہے سمندر دے پانی نو دیکھنا ثواب ہے اے جنہیں کعبے دا حج کیتا ایک ہور تھاں تو قرآن دی آیت پڑھ لیے وہ اتھے ہے کی ہے اتھے ایک ہور مقام تو اگلے جمعے پھر انشاءاللہ مزید اس گل نو اگے لے کے ٹراں گے جیڑی اگلی آیت کریمہ میں پڑھنا پیا اے آیت کریمہ اے سورہ حج آیت نمبر جے 25 تے 26 تے 7 آیت نمبر 25 26 27 میں تے ہر جمعہ کہنا جی شیخ صاحب ہاتھ کار والے تے دل یار والے اے ادھر لگے رہن تے ہاتھ نے جڑے جیبیں چوں گزر کے تے مسجد دی خدمت وال چلے جا ہر بندے نو پتہ ہے گھر ایویں نہیں وسدے اس مشکل دور دے اندر گھراں نو وساون واسطے کچھ کرنا پیندا ہے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا جی نالے شیخ صاحب گل یہ ہے کہ مقدر والے لوگ ہوندے نے اللہ دیندا ہر کسے نو ہے پر قبول کسے دا ہی کردا ہے ہر کسی دا نہیں قبول ہوندہ اللہ تانوں سلامت رکھے کوشش کریا کرو تسی سارے جان دے ہو نا 10 روپے بچے نو دے نا تے بچہ بھی کوریاں کٹ دے اگے کہندا بھی دکان والا چڑھا نہیں دیندا دکان تے 10 روپے دا آوندا کیے اسی تھوڑا جہا دین دے بارے بھی مزاج بدلیے ہر چیز دے بارے کہنے ہیں یار مہنگائی ہو گئی ہے اے نظام بھی مہنگائی دے وچ ہی چلدے نے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ سین مالیاں دے بل معاف ہو جانے ملک دے اندر مسجد دا بل کدی معاف نہیں ہو سکتا انج آکھو بھی اللہ نو بھی بل دینا پیندا ہے اس ملک دے اندر اے اللہ دا گھر نہیں اگر مانوی طور تے دیکھیا جائے تے میرے وال توجہ اے رل کے چلانا ہے اے کسی دی جائیداد نہیں کوئی جگیر نہیں اے سارے نے انہاں گھراں نو رل کے چلانا ہوندا ہے میں ایک تھاں تو اور قرآن دی آیت پڑھنا تے پھر مدینے چلیے اچھی بولو سبحان اللہ لو جی کعبہ بندا رہا جناب نوح علیہ السلام دے زمانے میں جب طوفان آیا نا فرشتے چک کے لے گئے پھر حضرت ابراہیم دی واری آ گئی پتر ہو گیا جوان انج کے اللہ فرمایا فلما بلغ معہ السعی پتر جدو نسن پجن لگ پہ نا دوڑن لگ پہ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ فرمایا ابراہیم لبیک میرے مولا فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرا خلیل میرا گھر بناوے سبحان اللہ اچھی آنکھو نوح علیہ السلام دے زمانے میں طوفان آیا نا تے ایدیاں بنیاداں لک گئیاں سانو تے پتھر مٹی ریت لک گئیاں ایدیاں نیاں لک گئیاں آواز آئی ابراہیم میرا گھر بنا یا اللہ کتھے بنانا ہے مختلف روایتاں نے کہندے نے ایک انیری آئی مٹی چوک کے انہیں سائڈ تے کیتی کعبے دے پتھر ظاہر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنا دیتا جدو گھر بن گیا نا ہن توجہ میرے وال رکھنی ہے جدو گھر بن گیا نا تے اللہ نے قرآن پتہ کی فرمایا میں قرآن پڑھا قرآن میں پوری محبت نال پڑھنا تے میرا دل کر دیا تسی بھی سنو پوری محبت دے نال اے 2 آیت میں پڑھنا آیت نمبر 26 تے 27 سورۃ حج اور حضرات اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آواز آئی
کہ ابراہیم میرا گھر بن گیا، یا اللہ بن گیا، کرنا کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بطہر بیتیا، فاروق آباد والے، اور رب نے فرمایا ابراہیم بنایا بھی تو ہے، میرے گھر دی صفائی بھی تو ہی کرنی ہے، ہائے ہائے اے دی صفائی بھی تو ہی کرنی ہے۔ پتہ لگا رب دے گھر دی خدمت کرنا نبیوں دی سنت ہے، رب دے گھر دی صفائی کرنا ابراہیم خلیل دی سنت ہے۔ یا اللہ کدے لئی صفائی کرنی ہے؟ تھے کون آوے گا؟ ہر پاسے چٹیل میدان ہے، ہر پاسے پہاڑ نے، خشک چٹیل پہاڑ نے، کوئی آبادی دا نام و نشان نہیں۔ آواز عرض کی تھی یا اللہ کے دے واسطے صاف کرو۔ رب نے فرمایا میرے گھر دے بندے طواف بھی کرن گے، ایتھے نماز بھی پڑھن گے، ایتھے رکوع بھی ہوے گا، ایتھے سجدہ بھی ہوے گا، یا اللہ کون آ کے کرے گا؟ رب نے فرمایا ہن اگلی آیت سنتے پوری گفتگو دا مرکزی پوائنٹ آ گیا جے۔ رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا ابراہیم کے ہن بنا چھڑی آئی، اعلان کر دے لوگو رب دا گھر بن گیا ہے، او ایدہ حج کرو۔ یا اللہ کتھے اعلان کرنا ہے؟ رب نے فرمایا ابراہیم پتھر تے چڑھ جا، پہاڑ تے چڑھ جا، اعلان کر۔ ادھروں سپیکر کوئی نہیں، لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں، ادھروں ساؤنڈ کوئی نہیں، ادھروں ٹیلی فون کوئی نہیں۔ وقت دیکھو کیسا پیا چلتا ہے۔ اج ہن عقیدہ بھی قرآن بھی تو سن، توجہ میرے وال عرض کی تھی یا اللہ اعلان تے میں کراں گا، اے کون سنے گا؟ میری آواز کتھے تک جائے گی؟ کون میرا اعلان سن کے آوے گا؟ رب نے فرمایا یا تو کا رجال والا کل والا کل دامر یاتینا من کل فج امین۔ یا اللہ کون آوے گا تیرے حج، تیرے گھر دا حج کرن واسطے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم پہاڑ تے چڑھ کے تو اعلان کر دے، قیامت دیاں کنداں تک جڑے ماں دے شکم وچ نے، جڑے ابے دیاں پشتاں دے اندر نے، یا عالم ارواح دے اندر جنہاں دیاں روحاں موجود نے، ابراہیم اعلان تو کر دے، تیری آواز میں رب العالمین پہنچا دیا گا۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز پہنچانا میں رب دا کام ہے۔ عقیدے دی گل ایتھے پچا لیندے نے بندے عقیدے دی گل، کیونکہ عقیدہ اگر ڈاواں ڈول ہے تے کھ بھی نہیں لبنا نمازاں دا۔ اوے ساڈا اے ہوئی ایمان ہے جے جناب ابراہیم دی آواز اللہ تعالی قیامت تک روحاں نو سنا سکدا ہے، تے زینب مسجد وچ کوئی غلام بہ کے مدینے والے نو پکار لوے تے امتی دی آواز بھی رب محمد تک پہنچا چھڑدا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے ساڈا ایمان ہے، ساڈی آواز اتنی طاقتور نہیں بھی غلام بہ کے کہے اغثنی یا رسول اللہ تو دی آواز مدینے اپڑ جائے، اے کوئی پاور تے گارنٹی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا ساڈا ایمان اے ہوئی ہے جے ابراہیم دی آواز پوری کائنات وچ رب پہنچا دیندا ہے، امتی بھی اپنے نبی نو پکارے تے رب مدینے والے تک پہنچا چھڑدا ہے جی۔ او ساڈا ایک سریکی دا شاعر کہندا ہے محمد محمد مہارت کراون، میرے دل دی پکی عمارت کراون، امیراں کو سونا مدینے سڈینی، غریباں کو گھر وچ زیارت کراون۔ چلو اے سریکی ہو سکتا ہے تھوڑے اتو ننگی، میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا، کھولا میں کتاب حدیث پاک، اے ہن تک میں حدیث تو باہر کوئی گل تے نہیں نہ کیتی نا، توجہ ہے نا، میں قرآن پڑھ رہا یا حدیث پڑھ رہا، جیدہ سینہ ٹھنڈا ہوندہ ہے مدینے والے دا فرمان سن کے ذرا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ کعبے دے مکے دے ایک ایک سلسلے نو بیان کرنا اتنے تھوڑے وقت ممکن نہیں۔ میں ایک حدیث پڑھن لگا جی حضرات، حدیث نمبر اے بھی کتاب الحج تے حدیث نمبر جے 1597۔ کاری صاحب اس بچے نو پھاڑ کے نہ منہ میرے وال کر دو، پتر میں تواڈے نال گل کر رہا، اللہ تو سلامت رکھے۔ حدیث کا نمبر میں پھر بول دا، توجہ جی حج صاحب، حدیث نمبر جے 1597۔ اس حدیث دے
راوی نے جناب حضرت عمر بن خطاب، کعبہ شریف کا ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک حجر اسود ہے، ایک حتیم ہے۔ میرے کو ٹائم نہیں، میں ایک ایک جز تے علیحدہ علیحدہ گل کرا، بس ایک حدیث قبول فرماؤ۔ اے حدیث سن لینا تے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میں پہلا عرض کیتا ہے کہ حج کیے، حج رب دے پیاریاں دیاں اداواں نو ادا کرن دا نام ہے جی۔ نیچے سپیکر چل رہے ہیں، کچھ دوست اینے مکوانے چو جمعہ پڑھن واسطے انہوں نے فون کیتا سی، مکوانے تو پرے اگر وہ نیچے جا کے بیٹھ گئے نے تو اوپر تشریف لے آؤ، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جناب عمر مدینہ شریف جان عمرے واسطے جان لگے تے عرض کیتی سرکار میں چلنا تے پھر اجازت، میرے نبی فرمائے عمر میرے ویر مینوں بھی دعاواں وچ یاد رکھی۔ حضرت عمر مکہ شریف آ گئے، طواف کر لیا۔ جدوں طواف کر لیا نا، حجر اسود، سبحان اللہ، اے او پتھر ہے جڑا جنت وچوں آیا ہے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر حجر اسود دے کول آ گئے۔ آج یہ حدیث جدو پڑھی ہے نا تے یقین کرو محبت نو معراج نصیب ہو جائے۔ پہلے بھی پڑھیے، کلاس بھی پڑھی سی، ہر سال پڑھنے ہاں، اج پھر موضوع آ گئی ہے۔ اور جناب محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو حجر اسود دے کول آ گئے، توجہ ہے، حجر اسود دے کول آ گئے، فقبلہ، حجر اسود نو چومیا، اچھی بولو سبحان اللہ، حجر اسود نو چومیا تے فقال انی لا اعلم، حجر اسود نال ایک گل کیتی حضرت عمر نے۔ حجر اسود پتھر ہی ہے نا، پتھر سن دے نے، بولو تے صحیح۔ اے تو بندہ کسی شیخ الحدیث سے سامنے بوے تے پوچھے کہ سرکار حضرت عمر نے جو گل کیتی پتھر حجر اسود دے نال تے پتھر سن دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دی ونڈ جائیے نا تے ٹائم زیادہ لگ جائے گا، پر ساڈا اے ہوئی ایمان ہے نبی دا او صحابی کے جدی زبان تے حق جاری ہوئے فضول کم کاری نہیں سکدا۔ حجر اسود سندا سی تے حضرت عمر نے کلام کیتا ہے، اور حدیث ہے میرے نبی دی، اللہ حشر والے دن انہوں زبان عطا فرمائے گا۔ حجر اسود دیاں دو اکھاں نے، اے دے دو کن بھی نے، فرمایا قیامت والے دن اے پتھر رب دی بارگاہ دے اندر بول کے دسے گا مولا فلاں فلاں میرا بوسہ لے گیا سی تے فلاں فلاں بندے نے مینوں سلام کیتا سی، میرا بھی حق بندا ہے، میری شفاعت قبول فرما، انہاں دی بخشش فرما۔ پھر پتہ لگا حجر اسود چومدا سی، سندا سی۔ ہن ذرا حدیث سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو حجر اسود نو چومیا، فقال انی لا اعلم انک حجر، حضرت عمر کہنے لگے او حجر اسود میں بھی جاننا تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، ولا تنفع ولا تضر، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، حالانکہ حجر اسود شفاعت کرے گا، اے او دا نفع ہے، اے او دی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اے دا مطلب ہے او ذاتی طور تے کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا، جیڑا بھی کسے نو نفع دیندا ہے رب دی عطا دے نال نفع دیندا ہے۔ حضرت عمر پہ کہنے لے او حجر اسود میں تینوں چومیا ہے، مینوں پتہ ہے کہ تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ جناب عمر جدو تانوں پتہ ہے کہ نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا تے پھر چوم دے کیوں پہ؟ انہوں نے کیا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، ہن اے دسنا تینوں چومنا کیوں پیا؟ میں تینوں تا کر کے چومیا ہے، میں مدینے والے نو ویکھیا تینوں چومدا ہویا، میں مدینے والے نو چومدے ہویا تینوں ویکھیا ہے، میں فرض محبت
ادا کر رہا ہوں، گوجرے دی سرزمین دے میرے خطیب ملت علامہ عبدالعلی غزالی جناب محترم نے شعر پڑھیا تے میرا دل کردا سی میں اس حدیث سے شعر پڑھ جاواں۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود نو چوم کے کہندے نے او پتھرا تینوں تاں پیا چومنا کہ تینوں آمنہ دے لال نے چومیا اے، میں تینوں تاں پیا چومنا کہ مدینے والے نے چومیا اے، میں اس لیے پیا چومنا کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا۔ اے مکے دیاں عظمتاں نے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کرے جڑا اس تو اچھی بولے رب چاہے تے ایسے سال ہی حج نصیب فرما دے۔ تسی کہو گے جی کیویں ہو سکدا ہے؟ رب دیاں قدرتاں دے اگے کسے چیز دی تھوڑ جے رب چاہے تے ایسے سال ہی کرم کر دے ہے جی۔ اے جے مکہ شریف، مکے نو حرم بنایا جناب ابراہیم نے، توجہ ہے تے جدو واری آ گئی نا مدینے شریف دی، آہا سبحان اللہ، جدو واری آئی مدینے دی تیرے میرے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے حاجی جانے نا حج کرن، قسم خدا دی جے عشق مصطفیٰ دی رتی بھی ہوئے نا، او کہنے نے حج تے رب نے مدینے والے دے صدقے عطا کیتا ہے، اصل حاضری مدینے والے دے گھر دی دین واسطے جا رہے ہیں۔ ساڑھے امام نے اے ہوئی عقیدہ دیتا ہے۔ حضرات میرے امام بولے نے فرمایا کعبے دے طواف بھی کر لے، ہن میرے وال توجہ، کعبے دے طواف بھی کر لے، زمزم بھی پیتا، رج کے پیتا، مکے پہنچ کے جناب حجر اسود نو چومیا، حتیم وچ نفلاں پڑھیاں، حضرات محترم احرام بن کے حج جناب حج بھی کیتا، عمرہ بھی کیتا، صفا مروہ دیاں دوڑاں بھی لائیاں نے۔ میرے امام کہندے نے پر حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ او جے رب دا گھر تے او جے مدینے والے دا گھر ہے جی، او رب دا گھر ہے او مدینے والے دا گھر ہے۔ اعلان پیا ہوندا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، غور سے سن اے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ہے جی حاجی حج کر کے ٹر پیا مدینے، کتھے ٹر پیا جی؟ بندے کوئی کہندے نے چھڈو جی حج ہو گیا تے مدینے جا کے کرنا ہی کیے۔ میرے نبی فرمایا من حج البیتا، پتہ نہیں میں کنیاں حدیثاں پڑھ گیا، توجہ ہے ایک اور حدیث سن لو۔ میرے نبی فرمایا من حج البیتا فلم یزرنی فقد جفانی، جنہیں حج تے کیتا پر میں محمد نو ملن نہیں آیا بے وفائی کر کے گیا ہے۔ ہائے فرمایا مینوں ملن نہیں آیا تے بے وفائی کر کے گیا ہے۔ اگے آ جاؤ بھائی جان، اگے آ جاؤ، جزاک اللہ۔ فرمایا کہ توجہ میرے وال، اے ماشاءاللہ جنا والے جو دوست ہیں جمعہ پڑھنے واسطے اللہ جزائے خیر دے۔ فرمایا کہ بے وفائی کر کے گیا، بندے مدینے آ گئے، اسی اہل سنتاں سانو ساڈے وڈیاں نے ادب گھٹی وچ سکھا چھڑیا ہے، ایویں ہی ہے نا جی، ادب الحمدللہ ساڈی گھٹی وچ، پر میرے بریلی دے امام نے جڑا ادب کر کے دسیا نا، قسم خدا دی عشق دی معراج کرا گئے نے، ہے جی عشق دی معراج کرا گئے۔ آپ مدینہ شریف چلے گئے، توجہ ہے شیخ صاحب،
بھائی صاحب مدینہ شریف چلے گئے تو جتی نہیں پائی. کوئی بندے پاندے نے جتی لا دیندے نے بھی کیمرے وچ آ جاوے تاکہ پتہ چل جائے بھی بڑا عاشق رسول جے. پر انہوں نے جو کیتا ہے مدینے والے دی محبت میں کیتا ہے. جتی اتار دیتی, ننگے قدمی جا رہے ہیں مدینہ شریف دی ایک گلی وچوں صحرا وچوں گزر رہے ہیں. میرے امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی تے پیر وچ نا کنڈا چب گیا. کنڈا سارے جاگ دے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت دے قدم وچ کنڈا چب گیا مدینے دا. بیٹھ کے شاعر بندہ اپنی ہر گل اپنی کیفیت وچ بیان کر دے. لو جی پیر وچوں کنڈا کڈیا, کڈ کے رکھیا تلی تے اس کنڈے نال کوئی گل کیتی امام احمد رضا خان نے. جڑی گل کیتی جے تسی اگر اتوں گزار دیتی تے میرا شکوہ رہے گا, جے تسی اس گل نو سینے لایا تے میری محنت قبول ہو جائے گی. اس کنڈے نال ایک گل کیتی تے شعر دے انداز وچ کیتی. میرے امام دی آنکھاں وچوں اتھرو نے جڑا مدینے دی گلی دا کنڈا پیر وچ چبیا, کٹ کے تلی تے رکھ کے میرے امام بول پے نے, کہندے نے خار صحرائے نبی قدموں میں کیا کام تیرا. خار کہندے نے کنڈے نو, کہندے نے نبی دے شہر دے کنڈیا پیراں تیرا کی کام ہے. ہائے کنڈے نو کہندے نے خار صحرائے نبی, خار صحرائے نبی قدموں میں کیا کام تیرا. کنڈے نو کہندے نے آ میری جان, آ میری جان, آ میری جان, میرے دل میں ہے ٹھکانہ تیرا. کنڈے نو کہندے نے تو تے دل وچ لگنا چاہیدا سی, پیراں وچ کی کردا ہے. مدینے دا کنڈا ہوے اے 1998 1990 80 70 دیاں دہائیاں دے اندر نا, جتھے اج کل کہندے نا پاکستانی ڈیرا سرکار دے حجرے اقدس دے سامنے, اتنے نا 2 درخت ہوندے سن کھجور دے. بس آخری گل سماعت فرماؤ. 2 درخت سن کھجور دے تے بڑے سونے لگتے سن. تصویریں حالے بھی موجود نے. ایک قاری صاحب نے میرے نال بچے بھیجے, میں کتاباں کھولیاں. یہ جڑا PSO ہے نا پمپ, PSO پاکستان سٹیٹ آئل, انہوں نے بڑی محنت کی. میرے کو کتاب ہے, دکانوں تو نہیں ملتی. انہوں نے ایک البم تیار کیتا اس PSO والیاں نے, تے او دے وچ جڑی تصویر ہے او دے وچ انہاں کھجوراں دے درخت موجود نے. تے سیدی اعلیٰ حضرت جدو حج واسطے گئے نا تے مدینہ شریف گئے, کوئی ہندوستان دا ایک ہور بھی شاعر سی, انہیں وہ درخت ویکھے نا کھجور دے, انہیں اپنا ایک تخیل تے اپنی سوچ ایک شعر وچ لکھی. وہ کہندے کہ کب ہیں درخت حجرہ شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں حجرہ لیلا کے سامنے. اے ویکھے نا جو تسی بھی واہ واہ کر دیتی ہے, لوگوں نے بلے بلے کر دیتی. لوگ کہ ابھی کیا کمال الفاظ جوڑے نے جی. سیدی اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف سن, کسے خادم نے جا کے کیا جی ہندوستان دا فلانا شاعر آیا ہے, وہ کہنا سی درختوں دے بارے کہ کب ہیں درخت حجرہ شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں حجرہ لیلا کے سامنے. سیدی اعلیٰ حضرت دا چہرہ جلال تو سرخ ہو گیا, اپنوں بڑا غصہ آیا. بندے واہ واہ کر دیندے نے, شاعراں دی بلے بلے ہو جاندی ہے. اس شاعر نو بلوایا, فرمایا تینوں شرم نہ آئی, کتھے روزہ مصطفیٰ تے کتھے لیلا دا حجرہ. اور نہیں آئی سمجھ, تو نبی دے روزے نو لیلا دے حجرے نال تشبیہ پیا دینا. کتھے نبی دا روزہ اقدس, کتھے لیلا دا حجرہ, کتھے سونے دے در تے کھلوتے کھجوراں دے درخت, کتھے مجنو. وہ کہنے لگا سرکار میرے کو غلطی ہو گئی. فرمایا انہوں صحیح کر لے. انہیں کہا جی اور صحیح بھی تسی کرو گے آخر ہے جی. فرمایا اے دے لفظ تسی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیڑا تیرا پہلا مصرع نا او تے ہے ٹھیک, اگلا مصرع ہن امام احمد رضا دا عشق سونا کھے. ایسے ذوق نال سنو تے میں پڑھ دیاں. سیدی اعلیٰ حضرت کہنے تیرا مصرع وے درخت کب ہیں درخت حجرہ شہ والا کے سامنے, کہ مجنو کھڑے ہوں حجرہ لیلا کے سامنے. فرمایا لیلا نو بھی چھوڑ دے, مجنو نو بھی چھوڑ دے, احمد رضا
سرکار کی لکھنا ہے؟ فرمایا ہن سن تے دل دیا کناں نال سن، کب ہے درخت حجرہ شہ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یعنی فرمایا کہ جڑے درخت نے نا انج سمجھ فرشتے کھلوتے نے، تے نبی دا حجرہ انج سمجھ جی میں عرش معلا ہے۔ فرمایا کہ قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے۔ اج میں منت کردہ مینوں ایک گل کوٹ مٹھن دے والی دی بھی کر لین دو۔ اگلے جمعے دراصل میں موضوع بیان کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا۔ لوگ میں کیا تے سی آخری گل ہے پر ہن آخری یہ بن رہی ہے۔ لوگ پیدل جاندے سن نا حج تے، پیدل اونٹاں تے گھوڑیاں تے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سرکار قسمیں تواڈے سینے ٹھنڈ پوے گی۔ مرید جان لگے حج تے، مرید جان لگے تے انہوں نے کیا سرکار اجازت دو، اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو پہ برستے نے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی سلام عرض کر دینا، میرا بھی سلام عرض کر دینا تے جا کے کہہ دینا توڑے دھکڑے تھوڑے میں کھاندڑیا تیرے نام تو مفت وکاندڑیا تیرے باندیاں دی میں باندڑیا ہے دردیاں کتیاں نال ادب وا سونا ڈھولن یار سجن وا ساول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حضر۔ تسی خود پہ جاندے ہو میرا سلام کہنا تے قرض کر دینا سنیو میرے وال آپ ہی پھیرا پالو آ دیکھ فرید دا بیت حضر ہمروز ازل دی تانگ طلب۔ مرید چلے گئے عمرہ کیتا، مدینے حاضری دے کے واپس آن لگے تے اس وقت لوگ قافلے لوٹ لیندے سن، ہن بھی لوٹ لیندے نے۔ پچھلو جو میں شیخ صاحب دے جماع سال بھانجے نوں انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا، دعا کرو اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دی بخشش فرمائے۔ آج ہونے تھوڑی دیر پہلے تھانہ رضا آباد دے علاقے دے اندر ڈاکوؤں نے ایک قتل کیتا ہے۔ فیصل آباد دی فضا عجیب بنتی جا رہی ہے، دعا کرو اللہ محدث اعظم پاکستان دا صدقہ شہر تے کرم فرمائے۔ حضرات ڈاکوؤں نے لوٹ لیا مریداں نوں، گل بڑی ایمان افروز گل ہے تے دیکھنا مدینے دی محبت کیے۔ اج گھڑی وال نہیں، اج مدینے دیا فضاواں وال ویکھو ذرا۔ انہوں نے جناب جدوں آئے نا مرید واپس، کوئی کھجور تو کوئی پانی لے کے آئے تے پوچھے ہاں بھی سناؤ کیسا سفر رہا؟ وچوں ایک کہن لگا انہیں کوئی ڈاکواں دے بارے کوئی چنگا مندہ بولیا تے کہندا جی سانوں تے لوٹ لیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا خبردار، انہاں ڈاکواں نوں بھی مندہ نہیں بولنا، تسی اے ویکھو رستے کیڑے تے کھلوتے ہوئے نے۔ قاری صاحب گل سنو میری، قاری صاحب گل سنو، آگے انہاں ڈاکواں نوں بھی مندہ نہیں بولنا، ویکھو رستے کیڑے تے کھلوتے نے۔ انہاں کہا جی حضور ٹھیک ہے۔ فرمایا تسی مدینے گئے سو، بس مدینے والے دی ذات نو دل وچ بساؤ۔ کچھ سال کو گزریا تے بابے دی اپنی تیاری ہو گئی مدینے، توجہ ہے، آپ دی اپنی تیاری ہو گئی مدینے جان دی۔ لو جی اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، مدینے تو واپس آ رہے سن تے ڈاکواں نے انہاں نوں بھی پھڑ لیا، نالے انہوں نے کوئی ماریا کٹیا بھی، جو کچھ بھی سی لے لیا۔ مریداں نوں بھی پتہ چل گیا بھی بابا جی نال بھی کام وہ ہی ہویا جڑا ساڈے نال ہویا سی۔ تے جدوں سرکار تشریف لے آئے نا تے مرید کٹھے ہوئے، انہوں نے کیا سرکار سناؤ؟ کہ بڑی ڈاڈی سونی حاضری ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا جی سرکار پتہ چلیا تواڈے نال بھی رستے چ کوئی ایسا کچھ ہویا؟ اور پھر شاعر بندے سن نا، انہوں نے سرائکی دا ایک مصرع لکھ دیتا، پڑھ چھڈا نہیں تے اگلے جمعے پڑھ لیں گے۔ اچھا آپ کہندے نے کہ وہ جڑے رستے تے کھلوتے نے انہاں دے بارے گل کوئی نہیں کرنی۔ آخر سرکار سانو یہ پتہ چلیا تہاڈا مال بھی انہوں نے لے لیا، انہوں نے ماریا کٹیا بھی، انہوں نے تہاڈے نال جناب زیادتی بھی کیتی ہے، پر کوٹ مٹھن دے شہنشاہ نے جڑی گل کیتی، آپ کہندے نے مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بھیجیندے ہن۔ انہوں نے کی کیتا؟ مار کوٹ کے انہوں نے کہا جدھروں آئے سنو ادھر ہی جاؤ، اگے نہیں جان دینا اسی۔
پھر واپس چلے گئے مدینے 2-4 دن رہے عاشق تے کہندے اتھوں واپس ہی نہ آئیے انہاں نے ڈاکواں دی مار کٹ وال توجہ نہیں کیتی انہوں نے رستہ دسیا مدینے دا میں ہن پڑھا توجہ سمجھ آ جائے گی حضرات کوٹ مٹھن دے والی کہندے نے انہاں ڈاکواں دی گل نہیں کرنی مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بھیجیندے ہن انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے انہاں کیا انہاں دی مار بھی صدقے تے انہاں دے پیار تو بھی صدقے کہندے نے جو کوئی جس دا عاشق ہوندا وہ اسے دی گل کردا 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردہ اج تے تسی سنن دی اخیری کر دی تے میرا دے قصور نہیں تسی نہ سونا نہ سن دے تے میں اگے نہ جاندا انشاءاللہ ہی میں رونقاں لگیاں رہن گیاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم